قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے متعلق امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ ایک ہی صورت نازل ہو جاتی تو عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی، یعنی اس صورت کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ بتا دیا اور اس کے اندر 5 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ بتلا دیا گیا کہ جو شخص ان 5 چیزوں کو اختیار کرے گا، وہ 5 چیزیں اگر کوئی بھی شخص ہو تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت۔ ان 5 چیزوں کو ہم کو سیکھنا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ والعصر، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم۔ عصر، اس کے متعلق بعض لوگوں کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ والعصر سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ پھر کہا تاکید کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور تاکید کا لفظ لایا کہ انسان، یہاں ایک لفظ یہ بھی بڑھا سکتے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، یہ لفظ کا اضافہ کر سکتے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق کہہ دیے کہ دنیا میں جتنے انسان رہنے والے ہیں سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، تو پھر جو اچھے کام کر رہے وہ بھی سوال ہو سکتا، تو اس کا جواب قرآن آگے دے رہا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، ایک پہلے سوال کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اس کا جواب خود ہی دیتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان کیا ہے، خسارے میں ہے۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ 4 ایسے افراد یا پھر کوئی ایسا شخص جس کے اندر 4 کیٹیگریز ہو، 4 علامتیں ہو، 4 عادتیں ہو، وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب۔ دوسری ہے وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، وہ بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق، کہ حق کی وصیت کرے، یعنی جو قرآن اور حدیث ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے، یعنی امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، عام انداز میں اس کا ترجمہ یہ لیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر، کہ آپ جو پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ جو اچھی بات قرآن حدیث کے لوگوں تک پہنچائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، تو پھر آپ کو تکلیف ہوں گی، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں، پہلے ایمان کا لانا، دوسرا عمل صالح کا کرنا، تیسرا جو ہم ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، اور چوتھے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو سورہ عصر یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے ایک ابتدائی بات یہ رکھیے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ والعصر یہ جو ہے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ جو وقت ہے نفع کھلا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی سانس اب چالو ہوگی لیکن بند کب ہونے والی اس کا اللہ کو علم ہے، ہم کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم غفلت میں ہیں۔ مثال میں اس کی اس طرح دوں کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہماری ٹرین 10:15 پر بسمت سے نکلنے والی ہے، تو ہم اس کی تیاری کس قدر بے چینی سے کرتے ہیں۔ اگر گھر پہ ہی 10 بج گئے تو اب انسان کی بے چینی کی کیا عالم ہوتی ہے؟ انسان بے چین ہوتا ہے کہ اگر میں 15 منٹ میں نہیں پہنچوں گا تو وہ ٹرین چھوٹ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ نے یہ زندگی ہم کو دی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کب تک زندہ رہے گا۔ انسان کو اس لیے اس سے غافل رکھا گیا کہ یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کے اندر ہر چیز واضح نہیں ہوتی۔ تو انسان کو یہ بتلا دیا، یہ وقت جو دیا گیا اللہ کی طرف سے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس قیمتی وقت کو قیمتی بنانا ہے تو صرف 2 کام اگر انسان کرے تو یہ وقت قیمتی بنے گا۔
ان کے علاوہ کوئی تیسرا کام کرے گا تو وہ وقت قیمتی نہیں ہوگا۔ قیمتی بنانے کے لیے یا تو دنیاوی فائدہ ہو تب قیمتی بنے گا دنیاوی اعتبار سے، یا اخروی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ انسان اگر تیسرا کام کرتا ہے، فضول لغویات جو چیزیں ہیں، بیکار کی باتیں جو کرتے بیٹھتے ہیں، اور فضول کام، ایسے کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس طرح کا اگر کام کرتے ہیں تو ہم کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ہم کو اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تو صرف اپنے سامنے دو چیزوں کو ہدف رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمارا یا تو ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا، اور دنیا کا فائدہ ہو حلال اور جائز طریقے سے، لذتوں کے اعتبار سے اور خواہشات کے اعتبار سے نہ ہو۔ تو اس میں اگر دو کام کریں گے تو ہمارا وقت جو ہے قیمتی بنے گا۔ اور اب ایک بات میں آگے کہہ دوں کہ مومن جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اس کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ ہر کام، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے کوئی بھی کام ہو، اس کا عبادت بن سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس سے ہم کو دنیاوی اعتبار سے جسمانی طاقت ملے گی، لیکن اسی کھانے کو ہم یہ ارادہ کر کر کھا لیں کہ اس سے جو طاقت بنے گی میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا، تو اب وہ کھانا بھی آپ کا عبادت بن گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کالج میں پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں بچوں کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی جب بچے تعلیم حاصل کریں گے تو اسلام کا تحفظ کریں گے، جو کورٹ کے اندر مسئلے مسائل اٹھتے ہیں ان کے لیے لڑیں گے اور وکیل بنیں گے، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو جو چیز کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو اخروی اعتبار سے ہو، نیت کا فرق ہے۔ اگر ہم نیت کو صحیح کر لیں گے تو اس کا ہم کو وہ جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر دکھ رہا تھا لیکن وہ اخروی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ ہر کام میں ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اس کے قرآن سے دلیل آپ لے لیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اگر ہر کام ہم کریں گے اس میں نیت اللہ کی رضا کی ڈال دیں گے اور نیت کو بدل دیں گے تو ہمارا ہر کام کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ ہمارا کھانا عبادت ہو جائے گا، پینا عبادت ہو جائے گا، کہیں جانا عبادت ہو جائے گا، کسی سے ملنا، کسی سے مل رہے، کوئی دوست مل رہا ہے، اس نیت سے مل رہا ہے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے، سلام کرنا ثواب ہے، اور اسی سے معانقہ کر رہا ہے یعنی گلے مل رہا ہے، محبت کے لیے مل رہا ہے، اور کسی ساتھی سے یہ بھی محبت ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خیریت پوچھے۔ تو یہ ہمارا ہر کام ملنا جلنا بیٹھنا تمام عبادت بن سکتا ہے، لیکن فرق کیا ہونا چاہیے؟ نیت۔ آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسا آپ کے لیے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ والا اصل کام ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی کہ وقت کی ہم قدر کریں، دوسری یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات ہم تک پہنچائی ہے، احادیث کے ذریعے سے پہنچی ہو یا قرآن کے ذریعے سے پہنچی ہو، ان تمام کو ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی کے سچا ہونے اور ان کے نبی ہونے کا یقین رکھنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے کلام کو ماننا، اللہ کے نبی کے احادیثوں کو ماننا، یہ تو ہمارا ایمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو دل میں مان لیا، اسی کو ماننے کو یہ ایمان کہتے ہیں عام الفاظ میں، کہ اللہ کے ہونے کو مان لیا۔ جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی اس کو مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے نبی ہے ان کو بھی نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ انسان تمام یقینوں میں سب سے زیادہ یقین اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کی ذات کا ہے، انسان کا ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایمان ہے کہ انسان خسارے میں ہے لیکن چار صفات جس کے اندر ہو وہ کامیاب۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا ہے کہ جو ہدایت اللہ کے نبی کی طرف سے پہنچی، جو ہدایت قرآن نے آپ کو دی، ان ہدایات کو صرف دل تک اور سینے میں محفوظ کر لینے کا نام نہیں ہے ایمان۔ ایمان نام ہے جو آپ تک
پیغامات پہنچائے گئے ان کو اپنے جسم پر ظاہر کرو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت ہم تک پہنچی اس کو اعمال سے ظاہر کرو۔ کوئی مسلمان صرف زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا زبان سے مسلمان کہلانا کافی نہیں ہوگا، اس کو اعمال سے ظاہر کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کوئی فوجی ہے اور فوجی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فوجی ہوں اور بس چلا رہا ہے کہ میں فوجی ہوں، لیکن اس کے جسم پر وردی نہیں ہے، فوج کے قواعد اور قوانین کو مانتا نہیں ہے، تو کوئی اس کو فوجی کہے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی کوئی مسلمان ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اعمال ہمارے غیروں کی طرح ہے، لباس غیروں کی طرح ہے، ہمارے ظاہری طور پر ہم نے رویہ اور دینی روح ہم نے نہیں گاڑا، یا دینی روح ہم نے ظاہری طور پر ظاہر نہیں کیا، تو پھر ہم جو ہے صرف نام کے مسلمان ہو جائیں گے کام کے لیے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نماز سے غفلت، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں روزے سے غفلت، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں حج سے غفلت، یہ تمام جو اسلام کے احکامات ہے، ہدایات ہے، ان سے لاپرواہی کر رہا ہے، تو وہ بھی کہے میں ہے خسارے میں، وہ بھی کہے میں ہے خسارے میں۔ ایمان تو لا لیا لیکن صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اس کے آگے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ آپ کے پاس جو پیغام اللہ کے نبی کا پہنچا ہے، قرآن کا پہنچا، اس کو آگے پہنچاؤ، آپ اپنے حد تک محدود مت رکھو۔ اس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے خود تو دین سیکھ لو، جب ہم نے دین کو سیکھ لیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تو ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ جس طرح ہمارا جہنم کے آگ سے بچنا ضروری ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال سے کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہمارے اولاد کو یا ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو انسان کا دل دکھتا ہے اور یہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ بھئی فوراً یہ چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راحت پہنچائے۔ اور اگر کسی کو بخار ہو جائے تو جو گھر کا بڑا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھی ہمارے گھر کے فلاں آدمی کو بخار آ گیا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہم سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی، ہم اس کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، تو آخرت کے اندر جو اللہ کا اس قدر عذاب اور جہنم کی جو آگ اس قدر تکلیف دینے والی، ہم اس کو کیسا اپنے گھر والوں کے لیے قبول کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے یہی کہا کہ جب آپ نے ایمان لا لیا اور عمل صالح کر دیا تو آپ اس کام کو اپنے گھر میں لے جاؤ اور گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر گھر کے اندر جو ہے ایک ذمہ دار، ہر اعتبار سے ایک شخص ایک ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یعنی اگر گھر کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے جتنے ماتحت ہے ان کی نگرانی کرنا اس پر ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ نگرانی نہیں کرے گا اور کل کو یہ لوگ غلط کام کریں گے اور دین سے دور ہوں گے، کل قیامت کے دن جب جہنم کا ان کے لیے خدا نہ خواستہ فیصلہ ہو جائے تو یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو اس کی ہر بات مانتے تھے، ہم اس کے تمام چیزوں کو سنتے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ پر ہی عمل کیا، ہم کو نہیں کہا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا۔ اسی طرح وتواصوا بالحق کے اندر جس طرح اہل و عیال آتے ہیں، اسی طرح دوستوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین کی بات بتانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی ہم جس چیز کو پسند کر رہے ہیں اپنے لیے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کریں۔ جب ہم اپنے لیے یہ چیز پسند کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے بچے، ہم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہم نماز کے پابند بن جائے، ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ ہم غلط راہوں سے بچے،
تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی ان چیزوں پر لانے کی کوشش کریں. پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، پھر اپنے دوست و احباب کو. اور ایک حدیث کا ٹکڑا ہے الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے نصیحت ہے، اور نصیحت کو پھیلانا چاہیے. جب آپ جس کو جتنا عام کریں گے اتنا آسانی ہوگی. اور دوسری بات، قرآن کی ایک آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ہم کو ہر شخص کا نیکی کے کام کے اندر اور تقوی کے کام کے اندر مدد کرنا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے. اگر ہمارا کوئی دوست نیک راہ پر چل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ دوست بے تکلف ہوتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر اچھا کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی دوست بیٹھے ہوئے چوراہے پر اور ایک نماز کو جا رہا ہے، تو اب جب دوستوں کو دیکھ لیں گا تو شرم محسوس کرتا ہے، ارے اب یہ میری مذاق اڑائیں گے. یا اسی طرح کچھ لوگ غلط دوست جو ہے غلط کام کر رہے، جیسے اسموکنگ کر رہے ہیں یا پھر کوئی غلط راہ پر جا رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اس کے دل میں ہمت نہیں ہوتی، اور وہ سوچتا ہے اگر میں ان کو روکوں گا تو یہ مجھے کہیں گے دیکھو بہت بڑا صوفی بن گیا، یہ کہیں گے کہ اس کے اندر تقویٰ جاگ گیا. اس طرح کے تعلیم دوستوں میں دیے جاتے ہیں. تو یہ عام سی بات ہے. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اسلام کا اصول ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ اپنے دوستوں کی جو ہے دین کے کام میں مدد کیجیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں بالکل بھی ان کا تعاون نہ کیجیے، یعنی ان کی مدد نہ کیجیے. آپ نیک کاموں میں ان کی مدد کریں گے، اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں گے. لیکن غلط کاموں میں ان کی مدد اور تعاون کریں گے، وقتی طور پر تو وہ خوش ہوں گا، بظاہر وقتی طور پر، لیکن آگے چل کر وہ بھی آپ کو گالی دے گا کہ میں کل غلط کام کر رہا تھا، میرا دوست سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے روکا نہیں، اگر یہ کل کو روک لیتا تو مجھے سزا نہ ملتی. تو اللہ کے پاس بھی سزا، دنیا میں بھی سزا. تو دوست و احباب کے اندر بھی دین کو پہنچانا چاہیے. اس میں اس آیت میں کتنے لوگ ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، دوسرا اپنے اہل و عیال کو، اور تیسرا اپنے دوست و احباب کو. اب آخری جملہ جو ہے اس سورت کا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ جو نیک کام کرو گے، نیک کام پہنچاؤ گے، اس کے اندر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. کیسا؟ سب سے پہلی بات، انسان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا پھر گندی عادت لگ گئی تو اس کے چھوٹنے میں دشواری ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، اب اس کو یہ کہا جائے کہ شراب چھوڑو، وہ تو کہتا ہے میں شراب چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. تو اب وہ اس پر ڈٹ جائے گا اور یہ عہد کر لے گا کہ میں شراب چھوڑ دوں گا آج، تو اب اس کو اس چھوڑنے کے اندر تکلیف ہوگی. اب ایک بات یاد رکھو، جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اگر وہ نشہ نہیں کریں گے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ہاتھوں میں کب تک آ جاتی ہے اور کس کو کیا بول رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا. یہ تمام تکلیفیں اس کے اندر آئیں گی. تو یہ تکلیفیں آئیں گی تو اس کو صبر کرنا ہے. اسی طرح کسی کو فجر کے نماز کا عادی بننا ہے تو اب فجر میں اٹھنا ایک دشواری کا کام ہے. تو اب آپ کا نفس یہ کہیں گا کہ مت اٹھ، لیکن اللہ کا حکم ہے اٹھ. تو اب اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نفس کی مخالفت کرنا پڑے گا، نفس کو کچلنا پڑے گا. جب نفس کو کچلیں گے تو تکلیف ہوگی، پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اسی طرح آپ اپنے گھر کے اندر آپ دین سیکھیں، دین سیکھ کر اس دین کو اپنے گھر کے اندر لائیں گے اور گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو سکھائیں گے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ ایک مرتبہ میں کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. تو آپ کو بار بار حکیمانہ انداز میں حکمت کے ساتھ، یعنی محبت اور عقیدت کے ساتھ بار بار سمجھانا چاہیے. اللہ کے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اپنے اہل و عیال کو محبت سے اللہ کے نبی تاکید کرتے تھے، سمجھاتے تھے. تو یہ اگر آپ جب دین کو سیکھیں گے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے اور وہ کوشش آپ اپنے گھر کے اندر کریں گے، تو آپ کے گھر کے اندر ہو سکتا ہے آپ کی مخالفت بھی ہو، آپ کو طعنے بھی دیے جائے، آپ کی بات کو نہ مانا جائے، آپ کی بات کو اگنور کیا جائے، لیکن پھر بھی آپ کو اس پر ڈٹے رہنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. تو
جب آپ دین کی بات پہنچائیں گے تو اہل و عیال کے اعتبار سے اس طرح کی تکلیفیں آئیں گی تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اسی طرح دوست احباب کے اندر، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر آپ اچھائی کو لانا چاہیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کی مدد کریں گے، ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جو ہوں گے جو آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، ستائیں گے، اور اس کی جو ہے نظیر اللہ کے نبی کی زندگی سے اٹھائیے۔ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اے لوگوں جہنم سے بچو، جنت میں جاؤ، لیکن اتنی اچھی بات بتا رہے تھے اللہ کے نبی، ہم کو سمجھ میں آ رہے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے کیا حال کیا؟ پتھروں سے مارا، تکلیفیں دی، یہ تمام چیزیں دین کو پہنچانے کے نتیجے میں، جبکہ اللہ کے نبی اس دین کی بات سننے کے لیے کسی سے جو ہے اجرت کی طرف نہیں کر رہے تھے، کسی سے پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس سے آپ سے جو میں دین آپ کو پہنچا رہا ہوں، اس سے میں آپ کی سے جو ہے پیسے کی طلب نہیں کرتا، یعنی اجرت کی طلب نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فری میں یہ چیز سکھانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگ سیکھنا تو دور کی بات، محبت سے بات ہی سن لیتے، وہ بات تو الگ ہے، تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی اور طرح طرح کی اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ تو اسی طرح ہم جب دین کے کام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی۔ یہ سورت ہم کو یہ چیزیں سکھاتی ہے۔ تو اس کے اندر کتنی چیزیں بتائی گئی؟ پوری مکمل 5 چیزیں۔ پہلی چیز جو ہے والعصر، ہم اگر وقت کی پابندی کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ فضول کاموں کو چھوڑ کر کرنے کے کام کریں گے۔ یعنی اگر کاروبار کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو اس کو بھی وقت لگے گا، دین کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو اس کو بھی وقت لگے گا۔ تو پہلے جو ہے وقت کی پابندی، اور ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی 20 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال جو بھی ہے، میں نے دین کو کتنا سیکھا، قرآن کی کتنی صورتیں جو میں نے بچپن میں یاد کی تھی، اس کے آگے میری ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح ہم تمام چیزوں کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو بھی وقت دینا چاہیے۔ اس کو وقت دیں گے تو دین بھی کامیاب اور دنیا بھی کامیاب۔ دوسری چیز ایمان کا، یقین کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر ہونا ضروری ہے۔ تیسرا ہمارے صالح یعنی نیک اعمال کا کرنا۔ چوتھا جو ہمارے صالح اور نیک اعمال ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کی نشر و اشاعت کریں گے۔ پانچویں چیز، جب ہم اس کو پہنچائیں گے اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو تکلیف ہوں گی تو اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی